رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ کا میزبان محمد رشید نعمانی حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام میں ہم ہر ہفتے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل کا ایک شاہکار ہے، اس میں سے کچھ آیات پڑھتے ہیں، ان کی تلاوت کرتے ہیں، آپ حضرات اس کو سماعت کرتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر و تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج جو صورت زیر مطالعہ ہے اور جس کی تلاوت و ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہ 8 آیات کے پر مشتمل ایک مدنی صورت ہے، اور اس صورت کا نام ہے سورہ البینہ۔ تو اس کی چند آیات کی میں تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اس پہ کچھ وضاحت کی جائے گی، اس کی کچھ تشریح، کچھ تفسیر، کچھ تفصیل وہ آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ البینہ کی کل 8 آیات ہیں، جس میں سے 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ہرگز نہیں تھے اہل کتاب میں سے اور جو مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، وہ ہرگز باز آنے والے نہیں تھے، وہ ہرگز رکنے والے نہیں تھے، وہ ہرگز جدا ہونے والے نہیں تھے، چھوڑنے والے نہیں تھے اپنے طور و طریقے کو، اپنے کفر و شرک کو، اپنے رسم و رواج کو، اپنے ان کے جو غلط مذہب تھے اور غلط عقیدے اور غلط نظریات اور عقائد اور جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، وہ اس وقت تک اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے۔ اس صورت کا نام البینہ ہے، تو اس صورت میں البینہ ہی کو ڈسکس کیا ہے۔ البینہ جو ہے نا، یہ قرآن مجید میں 2 معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بینہ ہے، اس کے لفظی معنی ہے جیسے بین کہتے ہیں ظاہر، واضح، نمایاں، بالکل کلیئر، آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں کرسٹل کلیئر، وہ چیز بالکل واضح ہو، بالکل نمایاں ہو، یا وہ چیز جو کسی چیز کو نمایاں کر دے۔ اور اس کے دوسرے معنی ہیں بینہ کے، یعنی 2 معنی ہیں اس کے، ایک یہ تو اس کے لفظی معنی ہو۔ اب قرآن مجید میں یہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ قرآن مجید میں یہ اس معنوں میں استعمال ہوا ہے، خصوصاً سورہ ہود میں اس کا کافی ذکر آیا ہے کہ ایک تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بینہ رکھی ہے، وہ بینہ جو ہے وہ انسان کو بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ درست ہے اور یہ نادرست ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے۔ یہ بینہ ہر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم نفس لوامہ بھی قرآن نے کہا ہے، ملامت کرنے والا نفس۔ اس کو قلب سلیم بھی کہا گیا ہے، دل زندہ بھی کہا گیا ہے، دل بیدار بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت ہی یہ ایک ضمیر، ایک دل، ایک چیز رکھ دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اس میں پہچان کرتا ہے اور اس کو وہ الگ الگ کرتا ہے۔ اور اسی بینہ کے اوپر تمام انبیاء ہوتے ہیں، تمام نبی ہوتے ہیں،
اور وہ اپنے اس اندر جو اندر کا ان کا نور ہوتا ہے، ایک لائٹ ہوتی ہے، اس نور اس روشنی کی وجہ سے وہ اس بات کو پہچان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی گئی ہے، پچھلے ہفتے بھی یہ بات ڈسکس کی گئی تھی اسی پروگرام میں کہ ان من شیعتہ لابراہیم اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم علیہ السلام بھی انبیاء اور رسولوں ہی کے پورے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، اور جب اپنے رب کے پاس وہ قلب سلیم لے کر آئے، وہ دل جس میں صرف اللہ کی محبت تھی اور اللہ کے علاوہ جتنے جھوٹے معبود تھے اس سے وہ بیزار تھے، یہ ایک بینہ ہے۔ لیکن دوسری بینہ جو یہاں سورۃ البینہ کی اس پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، یہ بینہ وہ ہے کہ جس کے دو حصے ہیں، یہ باہر سے بینہ آتی ہے، ایک بینہ اندر ہے انسان کے اور ایک بینہ باہر ہے۔ باہر سے جو بینہ آ رہی ہے وہ ہے اصل میں ریویلیشن یا وحی الہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو بینات اور مزید دیں، جن کو دونوں کو ملا کر ایک بینہ یہاں قرار دیا ہے۔ ایک تو خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بینہ ہے۔ اسی لیے اس بات کو اگلی آیت میں واضح کیا گیا کہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہر۔ یہ بینہ کیا ہے؟ اس بینہ کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن، اس کی وضاحت، اس کی تفصیل آیت نمبر 2 میں بیان کر دی گئی ہے کہ یہ بینہ ہے رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول جو تشریف لائے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا اور تمام انسانیت کے قائد اور رہبر، خاتم النبیین، امام الانبیین، امام الانبیاء، سید المرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک بینہ ہے، خود ان کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا کردار، ان کا اپنا اخلاق، ان کی پرسنالٹی، ان کی زندگی کے طور طریقے، جیسا کہ ان کو صادق اور امین کے نام سے لوگ جانتے تھے، اور اس وقت تک اس معاشرے میں یہ بات تسلیم شدہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، نہ کبھی کوئی بددیانتی کی، بلکہ ہمیشہ عدل، انصاف، رحم دلی، ہمدردی کے ساتھ معاملات کی۔ تو یہ ایک بینہ تھی رسول کی شخصیت میں۔ اور دوسری ہے کہ رسول من اللہ، یہ رسول اللہ کی طرف سے تھے، یتلو صحفا مطہرہ، وہ تلاوت کرتے تھے پاکیزہ صحیفے۔ تو پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ مشرک ہیں اور جو لوگ مشرکین مکہ خود ہیں، تو وہ اس وقت تک اپنے شرک کو چھوڑنے والے نہیں تھے، باز آنے والے نہیں تھے، جب تک یہ دو چیزیں ان کے سامنے نہ آ جاتی، یعنی ایک رسول جو خود بینہ ہو، اس کی شخصیت، اس کا کردار ایک گواہی ہو، ایک ثبوت ہو، اور ایک نشانی ہو ان کے لیے کہ ایک ایسی شخصیت 40 سال تک ان کے درمیان رہی ہے جس نے کبھی کوئی ناجائز کام نہیں کیا، کبھی کوئی ظلم کا کام نہیں کیا، کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسرا، ایسی آیات اچانک انہوں نے پڑھنی شروع کر دی کہ جو بڑی روشن آیات ہیں، جو بڑی واضح آیات ہیں، جو جن کے اندر بڑی حکمت والی باتیں ہیں، جن کے اندر بڑے اچھے پیغام ہیں، جن کے اندر انسانیت کی بھلائی کی بڑی باتیں ہیں، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کے فائدے کی باتیں ہیں۔ یہ دو بینات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجی۔ لیکن یہاں پہ ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے جو بہت ضروری ہے کہ جس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، اس معاشرے میں 3 جو گروہ تھے پہلے سے وہ موجود تھے، اور وہ تینوں صدیوں سے موجود تھے، اور وہ تینوں مذہبی گروہ تھے۔ انہیں تینوں گروہوں کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک پہلے تو اہل کتاب، اہل کتاب میں 2 گروپ تھے، ایک یہودی تھے، دوسرے عیسائی تھے، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ اب ان کی جو تاریخ ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن مختصراً اگر ہم اس کو ہم سمجھیں تو جو بنی اسرائیل ہیں، یعنی جو یہودی ہیں، ان کی تاریخ مختصراً یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ تھے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے، اور یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور وہاں سے بنی اسرائیل چلے ہیں، اور پھر یہ مصر پہنچے، مصر میں پھر بعد میں انہی کے اندر موسیٰ علیہ السلام آئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر تقریباً
طویل عرصے تک دعوت کا کام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1400 سال کا وقفہ ہے، اور ان 1400 سالوں میں ان کے اندر ہزاروں نبی آئے، جس میں جیسے یوشع بن نون ہیں، جس میں حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اسی طریقے سے حضرت اسماعیل نبی ہیں، زکریا ہیں، اور اس طرح سے ہزاروں نبی جو ہے نا، حضرت یحییٰ ہیں، اور پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام انہی کے اندر تشریف لائے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھایا، اور اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ ماننے والے تھے صحیح معنوں میں، وہ شروع میں نصارہ کہلائے، اور بعد میں پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، اور انہوں نے خود عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ بنی اسرائیل میں دو گروہ بن گئے، ایک عیسائی اور دوسرے یہودی، اور فرمایا کہ یہ اپنے اس جو ان کی عقیدے تھے، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کی جو فکر تھی، اس کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جائے۔ تیسرا جو گروہ تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو ذبیح اللہ ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ ان کی اولاد میں سے، اور پچھلے ہفتے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو جب ابھی وہ دودھ پیتے بچے تھے تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ان کو مکہ المکرمہ چھوڑ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک تقریباً 2500 سال کا عرصہ ان پہ بھی گزر چکا تھا، اور اس 2500 کے عرصے میں وہ بھی کفر اور شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور خانہ کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، جس میں حبل جو تھا ان کا بڑا بت تھا جو کہ میل تھا، اور وہ اصل میں وہ چاند دیوتا کی نقل کے طور پہ اس کو لایا گیا تھا وہاں، اور شام سے عمر بن لحی ایک شخص تھا جو اس کو لے کر آیا تھا، اور اس کے علاوہ 3 ان کی جو بڑی دیویاں تھیں جو فیمیل تھیں، جن میں لات، منات اور عزا، ان تینوں کے نام خود قرآن مجید کی سورہ نجم میں بیان کیے گئے ہیں، افرأیتم اللات والعزا والمنات الثالثۃ الاخری، یہ سورہ نجم میں بیان کیا گیا کہ 3 دیویاں تھیں۔ یہ 3 دیویاں جو ہے وہ کوئی دولت کی دیوی تھی، کوئی بیماری میں شفا کی دیوی تھی، کوئی جنگ میں مدد کی دیوی تھی، اس طرح کے ان کے مختلف فنکشن تھے۔ تو ان کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور ان کو وہ زنانہ کپڑے پہناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حضور ہماری سفارش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چونکہ بنی اسرائیل کو بھی تقریباً جو ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے 2000 سال کا زمانہ ان پہ گزر چکا تھا، اور بنی اسماعیل پر بھی 2-2,500 کا زمانہ گزر چکا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی اولاد تھی۔ بنی اسماعیل جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ تو تقریباً یہ 2500 سال ہو گئے تھے ان کو، اپنے جو ان کے عقائد تھے، ان کی جو فکر تھی، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، ان کے جو نظریات تھے، ان کے جو مذہبی تصورات تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر و شرک کیا، کیونکہ یہودیوں کے اندر بھی یہ عقیدہ آ گیا تھا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ اس یہودی یہ کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے باطل اور غلط نظریات ان کے اندر آ گئے تھے، اور مشرکین مکہ کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ اس وقت تک اپنے کفر کو، اپنے شرک کو اور اپنے غلط نظریات کو چھوڑنے والے نہیں تھے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان تک بینہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس بینہ کو بھیج دیا، اور وہ بینہ کیا تھی؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک اللہ کی طرف سے رسول آئے کہ جو پاکیزہ صحیفے ان کے اوپر تلاوت کرتے تھے، اور یہ پاکیزہ صحیفے کیا ہیں؟ یہ ہے قرآن مجید، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا کہ جو اللہ کی آیات ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا
تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ صحیفے ہیں کہ جو قرآن کی شکل میں دیے گئے، اور یہ صحیفے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اس سے دل پاک ہوتا ہے، اس سے نظر پاک ہوتی ہے، اس سے فکر پاک ہوتی ہے، اس سے عقیدہ پاک ہوتا ہے، اس سے ذہن پاک ہوتا ہے، سوچ پاک ہوتی ہے، اور آئیڈیالوجی اور انسان کی جو تھنکنگ ہے وہ پاک ہوتی ہے۔ جب انسان کا عقیدہ، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی پاک ہو جاتی ہے، تو پھر اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی شخصیت اور اس کا برتاؤ اور اس کی ڈیلنگ، اس کا بیہیویئر وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ بھی پاکیزہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مہربانی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ البینہ میں فرمایا ہے، کہ فرمایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو لوگ کفر و شرک کے اوپر جمے ہوئے تھے صدیوں سے، وہ اس وقت تک اس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے جب تک کہ ان کے اندر سے ایک رسول نہ اٹھایا جائے، ایک بینہ نہ بھیجی جائے۔ اور یہ بینہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل تھی، کہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ یتلو رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یہ جو صحف مطہرہ ہیں، پاکیزہ صحیفے ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ فیہا، اس کے اندر ہے کتب، کتب کتاب کو کہتے ہیں، اور کتاب عربی میں کسی لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، جو چیز ریٹن ہو۔ اس میں لکھی ہوئی ہیں ایسی چیزیں، اس میں ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کتبن قیمہ۔ قیم کہتے ہیں بالکل سیدھی، درست، اسٹریٹ، اپ رائٹ، یعنی ایسی بات جو بالکل انصاف کے اوپر ہو، جو سچی ہو، جو درست ہو، جس کے اندر کوئی جھوٹ شامل نہ ہو، جس کے اندر کوئی ناانصافی اور ظلم نہ ہو۔ اس کے اندر ایسی تحریریں ہیں، اس کے اندر ایسی باتیں ہیں، اس کے اندر ایسے کلمات ہیں، ایسی ٹیچنگز ہیں، ایسی انسٹرکشنز ہیں، ایسا نظام دیا گیا ہے، ایسی ہدایات ہیں کہ جس میں جو بالکل درست ہیں، جو سیدھی ہیں، جو سچائی اور عدل اور انصاف کے اوپر مبنی ہیں۔ یہ ہے وہ کتاب اور یہ ہے وہ بینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ اس کی پہلی 3 آیات ہیں کہ فیہا کتب قیم۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 4 میں ایک بڑا ہی اہم مضمون آیا ہے، اور وہ ہے کہ آخر پھر اختلاف کیوں ہوا۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام کی دعوت بھی تھی لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی لا الہ الا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی لا الہ الا اللہ، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان کی دعوت بھی یہی تھی۔ تو پھر یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اور آج بھی ہمارے یہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، وہ جو اقبال کے بڑے مشہور اشعار بھی ہیں کہ منفیت اس قوم کی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ سوال آج بھی بشعور لوگ اٹھاتے ہیں کہ جب ہمارا کعبہ ایک ہے، جب ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کلمہ ایک ہے، تو پھر یہ اتنے گروہ اور اتنے فرقے کیوں بنے ہوئے؟ تو اس کا جواب پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ اہل کتاب نے جو تفرقہ کیا، جو انہوں نے جو ہے نا وہ مختلف گروہ میں وہ بٹ گئے، مختلف جو سیکٹس اور فرقے انہوں نے بنا لیے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب جو کتاب والے ہیں، اس وقت وہ جو کتاب والے وہ تھے جن کو تورات اور انجیل دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی، اور آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے جو تفرقہ بازی کی، جو گروہ میں وہ بٹے، اس کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، بینہ آنے کے بعد انہوں نے تفرقہ کیا۔ ان کے پاس بینہ تھی، ان کے پاس اللہ کی کتاب تھی، ان کے پاس اللہ کے رسول تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ جو تفرقہ کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ بیان کیا ہے، اور وہ ایک لفظ استعمال کیا ہے بغیم بینہم۔ یہ بغیم بینہم کیا ہے؟ بغیم بینہم یہ ہے کہ انہوں نے
ज़िद की वजह से, तासुब की वजह से, हठधर्मी की वजह से, अपने ज़ाती मफादात की वजह से उन्होंने तफ़रक़ा कर लिया। यानी जो बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो मजहबी लीडर हों या सियासी लीडर हों, उन्होंने अपने ज़ाती मफादात की खातिर, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पार्टी को बड़ा करने के लिए, अपने ग्रोह को, अपने जत्थे को बड़ा करने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बनाने के लिए, अपना चंदा ज़्यादा करने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को कर दिया। और आपस की ज़िद और तासब की वजह से उनके पास बय्यना थी, उनके पास हदायत थी, रहनुमाई थी, अल्लाह की आयत उनके पास मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दुनिया परस्ती की खातर, मफाद परस्ती की वजह से उन्होंने जो है वो लोगों को ग्रोह में तकसीम कर दिया, मुख्तलिफ ग्रोह बना लिए, मुख्तलिफ टुकड़े उन्होंने बना दिए, और इसकी वजह से उन्होंने एक तरह का जो है तफरकाबाजी कर ली। तो आज अगर हम मुसलमानों को भी जायज़ा लेते हैं, तो हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि 4 बड़े ग्रोह हैं। बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं और शिया हैं। तो उनके अंदर भी यही मसला है कि हर ग्रोह के पास कुछ ना कुछ हक बात है, लेकिन उसके बाद फिर उसके अंदर वो बहुत सारी अपनी मतलब की बातें शामिल करके उस ग्रोह को जो है ना, जिसे कुरान मजीद में कहा गया है कि या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, अहले किताब अपने दीन में गुलू न करो। गुलू का मतलब होता है कि जो जिस चीज़ का जो मकाम है उसको हटाकर उसको उससे बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए। तो ये गुलू फिद दीन एक बड़ी बीमारी है। तो हम देखते हैं कि हर ग्रोह ने जो है ना, असल में कोई ना कोई एक गुलू फिद दीन का सिलसिला किया हुआ है। मसलन अगर हम इन चारों फ़िरकों का जायज़ा लें, तो अगर हम बरेलवी फ़िरके का जायज़ा लें, तो वहाँ ये बात दुरुस्त है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत हमारे ईमान का हिस्सा है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का मरकज़ हैं, उन उम्मत की वो चट्टान है जिसके गिर्द उम्मत जमा होती है। तो लेकिन ये है कि इसकी वजह से अ, उस लेकिन उसको जब वो असल मकाम पे हटा देते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अल्लाह ताला की जगह ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो अदल है, तवाज़ुन है, उसको खो देते हैं। इसी तरह जो देवबंदी ग्रुप है, उनका ये है कि वो सहाबा की मोहब्बत की बात करते हैं, और सहाबा की मोहब्बत, दीन हमें सहाबा से मिला है, लेकिन ये है कि सहाबा कराम को अगर मासूमन अनिल खता और पैगंबर पैगंबर के दर्जे पर फाज कर दिया जाए, तो उससे फिर मसला पैदा हो जाता है। इसी तरह हर ग्रोह का एक एक मसला है। यानी बात बुनियादी सही है, लेकिन ये है कि उसमें फिर जब जिद और हठधर्मी आ जाती है, तो फिर उसकी वजह से जो है ना वो मसला पैदा होता है। और कुरान पाक मौजूद है, कुरान पाक जब मौजूद है, तो उस बय्यिना की मौजूदगी में फिर ये सारी चीज़ें करना सही नहीं है। इसलिए फरमाया कि वमा तफर्रकल्लज़ीना ऊतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना, कि उन्होंने जो तफरकाबाजी की आपस में और जो मुख्तलिफ ग्रोह में बटे, उसकी वजह ये नहीं थी कि उनके पास इल्म नहीं था, उनके पास रोशनी नहीं थी, उनके पास हदायत नहीं थी, उनके पास गाइडेंस नहीं थी। उनके पास जो है वो हदायत थी, रोशनी थी, गाइडेंस थी, लेकिन उन्होंने हदायत और रोशनी और जो गाइडेंस है उसको उन्होंने पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया, और अपने ज़िद की वजह से, तासब की वजह से, हठधर्मी की वजह से उस हदायत में से जो अपने मतलब की चीज़ें हैं वो ले ली, और जो असल दीन था, जिसके अंदर बैलेंस था, जिसके अंदर जो है ना वो तवाज़न था, वो उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तवाज़न ये है कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे पहले है, और अल्लाह ताला की तौहीद सबसे पहले है। उसके बाद फिर हम उसके तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेंगे। यही मामला सहाबा कराम का भी है कि सहाबा कराम की अकीदत भी अपनी जगह है, उनसे मोहब्बत भी अपनी जगह है, लेकिन अगर सहाबा कराम में से किसी ने कोई ऐसा काम किया है कि जो शर्फ़ साबियत के ख़िलाफ़ है, तो उसकी वज़ाहत की जाएगी, और उसकी उस हवाले से जो नुकसानात हुए हैं उसको क्लियर किया जाएगा। और ये दरअसल जो है ना एक बैलेंस तरीक़ेकार है। एक अंधी अकीदत और एक तरह का जो है वो अंधी तक़लीद, बग़ैर किसी सोच के, बग़ैर किसी फ़िक्र के, अपने ग्रोह, अपनी पार्टी को बढ़ाने की वजह से यानी यानी जो मज़हब को जो है एक तरह से, एक तरह की जो है ना वो ठेकेदारी बना लेना, ये सही नहीं है। यही वो बात है कि जिसको इक़बाल ने कहा है कि हकीकत खुराफ़ात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। कि मुख्तलिफ अपने रवायात, अपना कल्चर बना लिया गया। तो अल्लाह ताला ने बता दिया
کہ یہ بینہ کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، ہم اب بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے اگلے حصے میں آپ سوالات بھی کر سکیں گے، اور جزاکم اللہ خیرن، آپ اپنے سوالات لائیو کال کے ذریعے سے کیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی ختم النبیین۔ انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام چینل اردو پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمان کی رحمت، اور بریک کے بعد ابھی پروگرام کا دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس حصے میں آپ جو حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ لائیو کال کر کے سوالات کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، ڈسکشن ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور کال کریں گے۔ سورہ البینہ کا مطالعہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اہل کتاب نے جو تفرقہ کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ان کے پاس بینہ آ گئی تھی، لیکن ان میں اپنی ذاتی ضد کی وجہ سے بینہ کو چھوڑ دیا اور اپنے نظریات اور عقائد کو ہی آگے رکھ لیا اور اپنے مفادات کو انہوں نے ترجیح دی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر جو 5 ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اصل دین کیا ہے، اس تفرقہ بازی سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور آج ہم مسلمان جو مختلف گروہوں میں ٹکڑوں میں تقسیم ہیں، تو ہم کیسے اس ذلت و رسوائی سے نکل سکتے ہیں، اور دنیا میں آج جو مسلمان جس ذلت و خواری کا شکار ہیں اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہاں اس آیت نمبر 5 میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم۔ تو یہ آیت، اس کا ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر ہم جائزہ لیں گے کہ کس طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ آیت کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ بتاتی ہے کہ آج ہمارے لیے دوبارہ عزت حاصل کرنے، وقار حاصل کرنے، عروج حاصل کرنے کا طریقہ کار ہمارے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما امروا، انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا اس کے علاوہ، یعنی انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا، الا سوائے اس کے، یعنی یہ انہیں حکم دیا گیا تھا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ کی عبادت کریں مخلصین، خالص ہو کر، لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اصل حکم ہر زمانے میں رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور دور میں بھی، ہر دین میں، ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک ہی آرڈر تھا، ایک ہی حکم تھا، ایک ہی ہدایت تھی، ایک ہی انسٹرکشن تھی، اور یہ تھی کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے۔ تو جو عبادت ہے، دراصل یہ ایک بہت جامع لفظ ہے۔ عبادت کے جو معنی ہیں وہ اطاعت کے بھی ہیں، عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کی پوجا و پرستش کے بھی ہیں، عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے بھی ہیں۔ تو یہ عبادت کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو گویا کہ دین پورے کا پورا اللہ کے لیے خالص ہوگا، یعنی ہمارا جو معاشی نظام ہوگا وہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، سود سے وہ پاک ہونا چاہیے۔ ہمارا جو خاندانی نظام ہے، فیملی لائف سسٹم ہے، اس کے اندر بھی جو نکاح اور طلاق کے قوانین ہیں، اور اسی طریقے سے جو سارے معاملات ہیں وہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوں گے۔ یہ ہے اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا۔ اسی طرح جو ہمارا سیاسی نظام ہے، وہاں بھی ذمہ داریاں، عہدے، وہ صلاحیت کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر اور عدل و انصاف کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ یعنی ہمارا جو معاشرتی نظام ہے اس میں بھی عدل ہوگا، انصاف ہوگا، غریبوں، بیواؤں، یتیموں کا خیال رکھا جائے گا اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے فرمایا کہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اور پھر خالص کرنے میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ یہ جو مسلمان امت ہوگی، ان کے لیے ہر دور میں یہی حکم تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی یہی حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ وہ جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنی ذاتی شہرت کے لیے، اپنے دکھلاوے کے لیے، اپنی پارٹی کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے گروہ کو بڑا کرنے کے لیے،
اور اپنے ہی جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ جو قرآن نے سچائی کی تعلیم دی ہے، البینہ کو پھیلانے کے لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ البینہ کو فالو کریں، جس کے دو پہلو ہیں، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی سیرت ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی سنت ہے، ان کی احادیث ہیں، ان کی ٹیچنگز ہیں، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کا رول ماڈل ہے، ان کا طرز زندگی ہے، یہ ایک بینہ ہے۔ اور دوسرا بینہ خود قرآن مجید ہے، جس کی آیات ہیں، جس کے پیغامات ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات دی ہے۔ فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے پورے کے پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں، اس میں کسی ذاتی مفاد کو ترجیح نہ دیں، اس میں یہ نہ دیکھیں کہ یہ اگر کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے تو وہ میرا رشتہ دار ہے، میرے والدین ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء کی آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اللہ کے لیے تم حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سچائی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اگرچہ وہ گواہی تمہیں اپنے ذات کے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، یا اپنے رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے۔ یہ ہے مخلصین لہ الدین، کہ عدل، انصاف، سچائی، اس کو قائم کیا جائے، نہ کہ اپنے کسی گروہ، اپنے فرقے کو بڑھایا جائے اور اس کو جو ہے نا وہ ترجیح دی جائے، بلکہ جو سچ بات اگر ایک کافر بھی کرے تو ہم کہیں کہ یہ بات سچی ہے، اور اگر جھوٹ ایک مسلمان بھی بولے تو ہم کہیں کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ یہ ہے دراصل وہ اخلاص کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے اس ذلت و رسوائی سے نکلنے کا راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ اور پھر آگے اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ فرمایا کہ حنفاء کا مطلب ہوتا ہے حنیف، کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ جائے، جو صرف اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، یعنی جیسے کہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کان حنیفا مسلمہ، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے مسلم تھے جو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری امیدیں صرف اللہ سے وابستہ رکھی ہوئی تھی، اور ان کے سارے اعمال کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ کو خوش کرنا تھا، اور وہ ان کی ساری جد و جہد اللہ کی خاطر تھی اور اللہ کے ہدایات کے مطابق تھی، اللہ تعالیٰ کی بینہ کے مطابق وہ چل رہے تھے۔ تو یہ ہے حنیف ہونا، کہ حنیف ہو جاؤ، یعنی اور جتنے بھی مقاصد ہیں ان سے کٹ جاؤ، اور جتنی بھی گائیڈ لائنز ہیں، اور جتنے بھی دانشور ہیں، اور جتنے بھی نظریات ہیں، افکار ہیں، ان کو چھوڑ دو، اور جو اللہ کا دیا ہوا نظریہ اور فکر ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو البینہ کے اندر دی گئی ہے، اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اس کے ساتھ سنسیر ہو جاؤ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ اور تفرقہ نہ کرو۔ یہ دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ الحج میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء، حنیف بن جاؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، کبھی اس پارٹی کی طرف، کبھی اس پارٹی کی طرف، کبھی جو ہے نا وہ اس نظریے پہ، کبھی اس نظریے پہ، اپنے نظریات و افکار چینج نہ کرو۔ جیسے کہا گیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، جم گئے، اس کے اوپر وہ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ اس سے پھرے نہیں۔ تو یہ اللہ کو اپنا حاکم بھی مانو، اللہ کو اپنا رب بھی مانو، اللہ کو اپنی امیدوں کا مرکز بھی مانو، اسی پہ بھروسہ بھی رکھو، اسی پہ توکل بھی کرو، اور اسی کے لیے ساری جدوجہد کرو، اور اسی کے حکم کے مطابق کرو، اسی کی رہنمائی کے مطابق کرو، اسی کی تعلیمات اور ٹیچنگ کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ یہ ہے وہ نسخہ کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیم۔ اب اس آیت کے آخر میں دو بڑے احکامات دیے گئے ہیں، ایک ہے یقیم الصلاة، نماز قائم کرو، ویؤتوا الزکاة، اور زکوٰۃ قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور فرمایا کہ وذالک دین القیمہ، یہ قیم دین ہے، یہ درست دین ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ بالکل سچا دین ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز قائم کرنا ظاہر ہے کہ ایک تو 5 وقت پہ پابندی کے ساتھ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، خشوع و خضوع سے پڑھنا، توجہ سے پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا، یہ نماز قائم کرنے کا ایک پہلو۔ لیکن نماز قائم کرنے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نماز دراصل ایک سوشل گیدرنگ ہے۔ اگر صرف خشوع و خضوع ہو یا نماز پڑھنی ہو تو گھر کے ایک کونے میں، ایک کمرے میں زیادہ توجہ سے نماز بندہ اکیلے پڑھ سکتا ہے، لیکن جو جماعت میں مسجد میں بلایا جاتا ہے اہل ایمان کو،
اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشلائز کریں، دوسرے اہل ایمان سے ملیں. کوئی اگر بیمار ہے تو پتہ کریں کہ وہ کیوں بیمار ہے، وہ کیوں مسجد نہیں آ رہا، اس کے کوئی گھر میں کھانے کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ بیمار تو نہیں ہو گیا، اس کو کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے. یہ اور پھر یہ ہے کہ ان مسائل کو سنا جائے اور ان کا حل نکالا جائے، ان کو حوصلہ دیا جائے. اگر کسی کے گھر میں کوئی کرائسس ہے، کہیں کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، کسی کو کوئی مالی مسئلہ ہے، تو اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. تو یہ ہے جو نماز قائم کرنا ہے. دراصل ایک تو یہ حقوق اللہ کی طرف بھی اشارہ ہے اور حقوق العباد کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کی تسبیح کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال رکھا جائے. اور وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ جو ہے وہ تو خالص دراصل ایک سوشل جو ویلفیئر کا نظام ہے اور سوشل جسٹس کا نظام ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت دی ہے تو ان کی جو بچت ہے اس میں وہ 2.5% ہر سال اپنے محلے، اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنی بستی، اپنے گاؤں کے اندر جو غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوائیں ہیں، جو لوگ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو خوددار لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، یا کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، کسی کے پاس لباس خریدنے کے لیے کچھ نہیں ہے، کسی کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ان کی پوری نہیں ہوتی. کسی کی بچی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کی شادی نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ اس لیے ہے کہ جو لوگ معاشرے میں کمزور ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. فرمایا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، کہ وہ نماز ادا کریں اور زکوٰۃ کا سسٹم قائم کریں. وذالک دین القیم، اور یہ ہے وہ دین قیم کہ جو سچا دین ہے، صحیح دین ہے. تو جو کچھ بھی کرے وہ اللہ کی خاطر کرے، اپنے فرقے، اپنی پارٹی سے بالاتر ہو کر کرے. بلکہ اسلام تو ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم انسانیت کی بات کریں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے بنی نوع انسان، ہم نے تم سب کو ایک آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے. جب ہم خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ جو اگر کوئی غیر مسلم بھی بھوکا اور پیاسا ہے اس کی بھی خدمت کرنی چاہیے. اگر اس کی کوئی غیر مسلموں کے اندر بھی کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، اس کی ویلفیئر کا خیال بھی ہمیں رکھنا چاہیے. تو یہ اسلام تو انسانیت کی بات کرتا ہے. اور ہم جو ہے وہ مختلف فرقوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نیشنلٹیز کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اندر یہ پرابلم آ گئی ہے کہ یہ پاکستانی ہے، یہ مصری ہے، یہ سعودی ہے، یہ جو ہے نا وہ ترکی کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے. تو یہ نہیں، بلکہ ہم ایک مسلمان امت ہیں اور ایک جو ہے نا پوری انسانیت ایک فیملی ہے، تو ہم نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے. فرمایا کہ ذالک دین القیم، یہ دراصل دین قیم ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. کہ یہ بینہ آ جانے کے بعد بھی اور اتنا واضح ایک نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے، شکر الحمدللہ کہ آج لائیو کال لے رہے ہیں اس وقت، کہ اگر جی کسی کو زکوٰۃ دیں تو وہ اپنی بچی کے لیے رکھ لے کہ 2 سال کے بعد شادی ہوگی، پتہ نہیں 3 سال کے بعد ہوگی یا 1.5 سال کے بعد ہوگی، تو ایسے میں جو دینے والا زکوٰۃ ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی ہے، یتیم بچی کو دی ہے؟ جی بالکل ادا ہو گئی ہے. اس لیے کہ ویسے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے وہ کچھ سامان خرید لیں، لیکن اگر انہوں نے بچت بھی کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو بہت ہی عام ہے، اور جو ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں یا کوئی صدقہ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے اور آپ نے جس بندے کو دی ہے وہ واقعی مستحق اس کو سمجھ کر دی ہے اور وہ واقعی مستحق تھا، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. لیکن اگر وہ بندہ مستحق نہیں بھی ہے تو کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی جو زکوٰۃ ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام ہے، اگر وہ غیر مستحق کے پاس بھی چلا جاتا ہے تو آپ کو پورا اجر ملے گا. وہ جس شخص نے لی ہے اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اس کا گناہ اس کے سر ہوگا. جو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو
हम सब जानते हैं कि जो हदीस की जितनी भी किताबें हैं उसमें जो सबसे पहले हदीस आई है वो ये है, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है और हर शख्स को वही मिलता है जिसकी वो नीयत करे। जब आपकी नीयत खालिस है, अल्लाह के लिए है, और आपने सही जगह पे ज़कात दे दी है या सदका दे दिया या खैरात दे दी है, उसके बाद फिर आप उससे अब बरी ज़िम्मा है। अगला बंदा उसको गलत इस्तेमाल करे, सही इस्तेमाल करे, वो उसकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, देते वक़्त ये तलाश करना ज़रूरी है कि क्या ये बंदा वाक़ई मुस्तहिक़ है या नहीं। इस पे कुछ थोड़ी बहुत तहक़ीक़ या मालूमात ज़रूर कर लेनी चाहिए। वो अगर कर सकते हैं तो ठीक है, यानी वो बेहतर है कि तहक़ीक़ करके दें। लेकिन जब आपने अपने हाथ से एक चीज़ दे दी है, अब वो अगले के हाथ में चली गई है, आपका अजर अल्लाह के यहाँ पूरी तरह साबित है, कायम है, और वो महफूज है अल्लाह ताला के यहाँ, आपको अजर पूरा मिलेगा। और इस केस में तो ये है कि अगले की नीयत भी अच्छी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोनों को इसके ऊपर अच्छा अजर मिलेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो हम बात कर रहे थे सूरह अल बय्यिना की आयत नंबर 6। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि बेशक वो लोग जिन्होंने अहले किताब में से और मुशरिकीन में से कुफ्र किया, यानी अल बय्यिना आ गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, और फिर किताब भी आ गई, और उस किताब के मुताबिक उन्होंने एक इस्लामी निज़ाम, एक मदीना की रियासत मदीना में कायम करके दिखा दी कि अदल का निज़ाम क्या होता है, इंसाफ का निज़ाम क्या होता है, यतीमों, बेवाओं, गरीबों के हकूक़ कैसे पूरे किए जाते हैं। और उसके बाद फिर इस सिलसिले को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने वो कायम करके दिखा दिया कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिए वजीफ़ा लग जाता है, और अगर जो है दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मरता है तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। तो ये निज़ाम जब कायम हो गया, इसके बाद भी इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन, अहले किताब में से और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ़र किया, तो फरमाया कि उलाइका हुम शर्रुल बरिया, और ये सबसे बदतरीन लोग हैं, सबसे बुरी मखलूक है अल्लाह ताला की मखलूक में से। और फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, इनकी सज़ा फिर इसके अलावा जहन्नम के अलावा और कुछ भी नहीं है जहाँ वो हमेशा रहेंगे। तो ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से एक अदल है, इंसाफ है, कि अल्लाह ताला ने इस सज़ा का ऐलान इसलिए किया है कि इन लोगों के सामने अल बय्यिना है, इनके सामने अल्लाह के रसूल भी तशरीफ़ लाए, फिर भी उन्होंने उनको रिजेक्ट किया। ख़ास तौर पर वो अहले किताब और मुशरिकीन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद थे, जिनके सामने आपने इस अल बय्यिना को, इस कुरान को पढ़कर सुनाया, इसकी दावत और इसके पैगाम को पेश किया, उनके लिए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन आज के दौर में भी अगर हम मुसलमान होते हुए भी इस अल बय्यिना का इनकार करेंगे, चूँकि कुफ़्र के एक मानी इनकार करना होते हैं, दूसरे मानी इसकी नाशुक्री करना होते हैं। आज भी अगर मैं और आप मुसलमान होने की हैसियत से और पूरी उम्मत मुस्लिमा और हमारे हुक्मरान अगर वो इस बय्यिना को, इसकी एजुकेशन का, इसकी टीचिंग का, इसकी तालीम का बंदोबस्त नहीं करते, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, हमारे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको अगर हुकूमती सतह पे कुरान की तालीम नहीं दी जाती, और कुरान की जो दिया हुआ निज़ाम है उसके मुताबिक सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम, अखलाकी निज़ाम और जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो अगर उसके मुताबिक फ़ैसले नहीं किए जाते, तो अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह अल-माइदा में कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून, कि जो लोग अल्लाह के नाज़िल करदा कवानीन, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते, वो ज़ालिम हैं, वो फ़ासिक हैं, वो काफ़िर हैं। तो ये जो है ना, आज भी ये आयत हमारे ऊपर लागू इस तरह से हो सकती है। इसके बाद फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कि बेशक वो लोग कि जो ईमान लाए, और उनकी अब बात की जा रही है। ये आयत नंबर 7 है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए, तो वो तमाम मखलूक में से सबसे बेहतरीन लोग हैं। यानी ये कि यहाँ ईमान और अमाल साले से मुराद ये है कि इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि वो अल्लाह ही के ऊपर ईमान लाते हैं, अल्लाह की जो नाज़िल करदा बय्यिना है उसको है अपनी ज़िंदगी का रहनुमा मानते हैं, और ये समझते हैं कि जो अल बय्यिना है, यानी अल बय्यिना से मुराद क्या है, कुरान और सुन्नत,
यानी कुरान और सुन्नत ही हमारे लिए फाइनल अथॉरिटी है। इसी के मुताबिक हमने अपनी इनफरादी ज़िंदगियाँ गुजारनी है, इसी के मुताबिक हमने अपने पूरे मुल्क का निज़ाम चलाना है, इज्तिमाई निज़ाम भी इसके मुताबिक चलाना है, अदालतों में फ़ैसले भी अल-बय्यिना के मुताबिक होंगे, और इसी तरीके से जो माशरा है उसमें जो सोशल लाइफ है, जो अखलाकी मामलात हैं, वो भी अल-बय्यिना के मुताबिक चलेंगे। और हमारे जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, और जो हमारे इसी तरह जो और जितने भी हमारा एजुकेशन पॉलिसी है, वो सारी की सारी जो सुलह और जंग के जितने कवानीन हैं, वो सब अल-बय्यिना के तहत होंगे। तो ये अमाल साले हैं। जो लोग ये करने वाले हैं वो खैरुल बरिया, वो अल्लाह ताला की मखलूक में से सबसे बेहतरीन लोग हैं, वो सबसे आला लोग हैं, वो अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन लोग हैं। और इसके बाद फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास बशारत दी है। फरमाया कि जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। इनकी जज़ा ये है कि जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, इनकी जज़ा, इनका बदला इनके रब के पास है। यहाँ तो अल्लाह ताला ये आखिरत की जज़ा का बदला उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह पे कहा गया है कि लहुम अजरुन गैरु ममनून, उनके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये असल में दुनिया के अंदर भी इसकी बरकतें सामने आ जाती हैं। जब किसी माशरे में, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में अल-बय्यिना के मुताबिक यानी कुरान और सुन्नत के मुताबिक निज़ाम को चलाया जाएगा, तो सबसे पहले उसमें बरकत की नज़र आएगी कि उस माशरे में सुकून होगा, जब अदल होगा, इंसाफ होगा, कोई यतीम और कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा, किसी बेवा को जो है ना वो अपने खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने का फ़िक्र नहीं होगी, किसी गरीब शख्स को अपनी बेटी के हाथ पीले करने की फ़िक्र नहीं होगी, किसी सफ़ेद पोश और मिस्कीन को अपने बच्चों की तालीम और अपने अहल व अयाल की इलाज की फ़िक्र नहीं होगी। तो फिर दरअसल वो जो माशरा है उसमें अमन और सुकून होगा। लेकिन बदकिस्मती से आज हम देख रहे हैं कि ऐसा माशरा हम मुसलमान कायम करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने वो माशरा कायम कर लेने में वो किसी हद तक कामयाब हुए हैं। और हमें इससे सबक लेना चाहिए कि असल में इस अल-बय्यिना को इस्तेमाल करना था मुसलमानों ने। अल्लाह ताला ने हमें ये 2 नूर दिए थे, यानी पूरी पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला ने 2 नूर दिए हैं, 2 लाइट्स दी हैं, 2 नेमतें दी हैं। पहली नेमत है अक़ल की नेमत, सोच की नेमत, ज़हानत, इंटेलिजेंस या दिमाग। इस दिमाग को सही इस्तेमाल किया है। हम यूरोप के जिन मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या-क्या जो है वो जदीद तरीन चीज़ें लाई गई हैं और इंसानियत की फ़ायदे के लिए क्या-क्या चीज़ें बनाई गई हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ किस तरीके से अमानतदारी, सच्चाई और दूसरों की मदद और इंसानियत की खिदमत और जो लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने का कैसा एक निज़ाम बनाया गया है, जिसे सोशल वेलफेयर सिस्टम हम कहते हैं। तो ये वेलफेयर स्टेट जो है वो मगरब या यूरोप ने कायम की है, लेकिन जो मुसलमान मुल्क हैं वहाँ पे वेलफेयर स्टेट कायम नहीं हो सकी। तो ये दरअसल चैलेंज ये है कि जो मोमिन हैं वो भी ऐसी ही वेलफेयर स्टेट कायम करें अपने अपने माशरों में। ये है असल में फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। अगर वो ये करेंगे तो वो तमाम मखलूक में सबसे बेहतरीन होंगे, और अगर वो ये काम कर लेंगे फिर उसके नतीजे में उन्हें क्या मिलेगा? जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम, उनको जज़ा मिलेगी, उनको बदला मिलेगा, और उनका बदला उनके रब के पास है। जन्नातु अदनिन, ऐसे बागात जिसके जिसके नीचे नहरें बहती हैं। ये कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा आया है कि ज़ाहिर है कि बागात के लिए ज़रूरी होता है कि वहाँ पानी हो, और उस पानी से वो नहरें, वो जो बागात सराब हों, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो खुश्क हो जाएँ और वो सूख जाएँ। तो उनको हरा भरा रखने के लिए वहाँ नहरें जारी हैं। लेकिन ये इंसान की फितरत है। आज भी जब हम हॉलीडेज़ की बात करते हैं, छुट्टियों पे जाने की बात करते हैं, अभी ये छुट्टियों का सीज़न चल रहा है, तो जहाँ भी लोग छुट्टियाँ बुक करवाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई नदी हो, कोई दरिया हो, कोई पानी हो, कोई साहिल समंदर हो, कोई चश्मा हो, तो कोई फिर सब्ज़ा हो, कोई बागात हो, गार्डन्स हो, तो वहाँ जाके हम जो है हॉलीडेज़ मनाएँ। तो ये जो दुनिया के हॉलीडेज़ हैं, ये तो ऐसा होता है कि 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते, और उसके बाद फिर ये हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो जन्नत है, ये परमानेंट हॉलीडे है। वो मुस्तकिल, यानी दुनिया में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, सब्र किया, और भूखे रहे, प्यासे रहे, और हर तरह की आज़माइशों से गुज़रे, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियाँ दी। अल-बय्यिना को उन्होंने पढ़ा, उसको सीखा, उसको सिखाया, उसको दुनिया में फैलाया, उसको इंसानियत तक पहुँचाया,
اور اس راستے میں انہیں گالیاں دی گئیں، ان پہ تنقید کی گئی، ان پہ ظلم کیے گئے، لیکن وہ صبر سے، استقامت سے ڈٹے رہے البینہ کے اوپر، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو انہوں نے اللہ کے لیے خالص رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے وہ ہر طرح کی قربانیاں دیتے رہے۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، اور وہ جزا کیسی ہے کہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کے باغ ہیں، تجری من تحتی الانہار، اور وہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہاں سے ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جو جنت کی نہریں ہیں اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہ بدلہ ہے ہر اس شخص کے لیے، ذالک لمن خشی ربہ، جو اپنے رب کی خشیت رکھتا ہے اپنے دل میں، جس کے دل میں اس کے رب کی عظمت ہے، جس کے دل میں اس کے اپنے رب کے لیے ایک بلند مقام ہے کہ میرا رب الاعلیٰ ہے، میرا رب بلند ہے۔ اور یہ بدلہ ہے اس شخص کے لیے کہ دنیا میں بھی اس کو امن ملے گا، سکون ملے گا، اس کو راحت ملے گی، چین ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو لوگ ہیں جو خالص اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا میں بھی ان کی دل مطمئن ہوں گے، اور آخرت میں اللہ ان سے راضی ہوگا، اور یہ اللہ کے انعامات سے راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں البینہ کو صحیح پڑھنے سمجھنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے، اس کے مطابق ایک نظام زندگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز ناظرین، آج رحمان کی رحمت میں ہم نے سورہ البینہ کا مطالعہ کیا ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔